بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، ایران کی تمام نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیا، یہ دعویٰ کتنا درست ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا، امریکہ نے کلیم کیا کہ ہم نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیلتھ B-2 بومبر طیاروں کا آپریشن سکسیسفلی کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر اپنا ہاتھ گھما گھما کر پوری دنیا کو بتایا کہ پوری دنیا میں کوئی آرمی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی، اور اس طریقے سے جو ہم نے کیا ہے، ہم نے مسوری سے جہاز اڑائے ہیں، 18 گھنٹے پرواز ہوئی ہے، ری فیولنگ ہوئی ہے، دو پائلٹ تھے، ایک سوتا تھا ایک اڑاتا تھا، ایک سوتا تھا ایک اڑاتا تھا، پھر وہاں پر پہنچے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ ایران کا سسٹم ہمیں نہیں پکڑ پایا اور ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر جو اپنی فیس سیونگ کے ٹویٹ کیے اور جو سید علی خامنہئی کا رد عمل آ رہا ہے، اس پر آنے سے پہلے اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں، یہ جو سب سے بڑا فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے ایران کا فوردو، میں وہاں پر گیا نہیں ہوں لیکن میں اس ایریا سے گزرا ہوں، قم سے تہران اور تہران سے قم، بائی ٹرین بھی سفر کیا ہے، بائی بس بھی سفر کیا ہے، بائی روڈ سفر کیا ہے، اور اس کے بالکل قریب ایک مقام پر، جس طرح ہمارے ہاں موٹر وے پر ریسٹ ایریاز بنے ہوتے ہیں، تو اس سے تقریباً 18 سے 19 کلومیٹر دور وہ مقام آتا ہے جہاں پر ہم ریسٹ ایریا پر موجود تھے، اور جو ہمارے ساتھ ٹور گائیڈ موجود تھے تقی بھائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ جو صحرا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو صحرا نظر آ رہا ہے اور دور آپ کو جو ہے وہ سنگلاس پہاڑ اور وہ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایران کا سب سے امپورٹنٹ جو یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہے، اور یہاں پر اس کے حوالے سے بڑا وہ چل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا، اور جو سیٹلائٹ امیجز ہمارے سامنے ہیں، سیٹلائٹ امیجز کیا آئے ہیں دیکھیں، بڑا واضح نظر آتا ہے، جو بیفور اینڈ آفٹر کے سیٹلائٹ امیجز ہیں، جب آپ ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر وہ فیسلٹی اور اس کا اوپر کا سٹرکچر نظر آتا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں پر جو مٹیالہ رنگ ہے زمین کا وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور آفٹر میں آپ کو 6 کریٹرز یعنی کہ 6 کھڈے، 6 گڑھے نظر آتے ہیں آپ کو، سیٹلائٹ سے لے ہوئے بہت بڑے بڑے وہ کریٹرز جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پینیٹریٹر بوم ہے، جو بنکر بسٹر بومز ہیں، وہ گرے ہیں۔ اب 6 بومز گرے ہیں اور ارد گرد آپ کو زمین جو ہے وہ گرے نظر آتی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کنسالیڈیٹڈ کنکریٹ موجود تھا۔ اب اس کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ جو کنکریٹ ہے وہ اس کی اتنی تہیں تھی اور وہ اتنا نیچے تھا اوریجنلی پلانٹ کہ وہاں تک امریکن بنکر بسٹر بومز بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایک جنرل نالج کا سوال آپ سے کرتا ہوں، کرامت مغل صاحب، اگر امریکہ کا دعویٰ یہ ہے، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے، اور یہ دعویٰ درست ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بوم گریڈ یورینیم انریچڈ موجود تھی، یعنی اتنی افزودہ یورینیم موجود تھی کہ جس سے نیوکلیئر بوم بنایا جا سکتا تھا، 60% سے زیادہ تھی، 70% سے زیادہ تھی، 80% سے زیادہ تھی، اور اس کے سینٹریفیوجز موجود تھے، اگر ان کو تباہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے 5 سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر شے بھون جائے گی، اور وہ جو دھماکہ ہوگا، وہ جو اس سے ریڈیشن ہوگی، اس پہ سب سے پہلے 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں، اینڈ ریممبر دیٹ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں قم شہر آتا ہے، لگ بھگ 44 کلومیٹر دور ہے فوردو کے انریچمنٹ پلانٹ سے قم، اور پھر 127 کلومیٹر لگ بھگ دور ہے تہران فوردو سے۔ یہ تمام کا تمام ایریا، وہاں پر اب تک لاکھوں اموات سڈن آرگن فیلئر سے ہو چکی ہوتی، صحیح، کسی کا دل بند ہو چکا ہوتا، کسی کے گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے، کسی کے پھیپھڑے، کسی کا وائٹل آرگن کولیپس کر چکے ہوتے، خون کی الٹیاں آ رہی ہوتی لوگوں کو وومٹنگ ہو رہی ہوتی، ان کے کانوں سے، ان کے آنکھوں سے، ناک سے خدا نخواستہ بلیڈنگ شروع ہو چکی ہوتی۔ اگر ایران اور اسرائیل، اگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا ہوتا، اور پھر اس پورے خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں، یورپ میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں، تمام کے تمام ممالک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہوتی، صحیح، اور وہ ایمرجنسی کیا ہوتی کہ کوئی ہوا کا رخ
تابکاری کے اثرات ہمارے تک لا سکتا. اگلے کئی سالوں تک وہاں پر کوئی سبزی چرند پرند نہ پرمار سکتا, وہاں پر سبزی نہ اگتی, وہاں پر فصل نہ اگتی, وہاں پر جو اس وقت ان ممالک میں تابکاری کے اثرات جس طرف ہوا اس کو لے جاتی, ان ممالک میں کینسر سے اموات کی شرح آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آتی. پوری دنیا میں فضائی حدود جو ہیں وہ ایئر سپیس بند ہو چکی ہوتی, انٹرنیشنل ٹریفک رک چکا ہوتا اگر خدا نخواستہ یہ ڈیزاسٹر ہوا ہوتا. تو یہ کلیم کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا اینڈ دے کین ناٹ ہیو اے بام ناؤ, اگر ان کا کلیم یہ پہلے والا درست ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر بام بنانے کی جتنی پیوریفائڈ انریچڈ یورینیم موجود تھی اور ہم نے وہ تباہ کر دی, اگر تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ تو بام بنا سکتے ہیں. بشہر کی فیسلٹی موجود ہے, باقی بھی بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں, تو ان کے پاس تو یورینیم تو آپ نے انریچڈ سینٹریفیوجز تو آپ نے تباہ نہیں کیے جی. نہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف نے یہ بات کی ہے, نہ یو این کے نیوکلیر واچ ڈاگ نے یہ بات کی ہے, نہ روس یہ بات کر رہا ہے, نہ چین یہ بات کر رہا ہے, نہ پاکستان یہ بات کر رہا ہے, نہ انڈیا یہ بات کر رہا ہے, نہ یورپ یہ بات کر رہا ہے, کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے پاس یہ موجود ہے تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا اس میں, تو فیس سیونگ تو آپ نے حاصل کیا ہے. اور یہ رپورٹس باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہے جس میں سینئر ایرانین آفیشلز مختلف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے انفارم کیا تھا کہ ہم یہ حملہ کرنے والے جی. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سے ریموو کی گئی ہیں چیزیں کہ اتنے بڑے اٹیک میں نہ کوئی جانی نقصان رپورٹ ہوتا ہے, نہ زخمی رپورٹ ہوتے ہیں, نہ شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں, نہ سینٹریفیوجز تباہ ہوتے ہیں, نہ تابکاری ہوتی ہے, کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں ہوتی, کوئی ایریا کو خالی کرنے کا اعلان نہیں کیا جاتا. میری جس بندے سے بات ہوئی ایران میں, ایرانین میڈیا میں بڑا جو ہے وہ نام ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ محض 22 کلومیٹر پر اس سائٹ پر آنے والے راستوں کو بند کیا. صحیح. میڈیا کا ایکسیس, انفارمیشن کا ایکسیس روکا گیا ایران کی طرف سے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایمرجنسی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہو, ہاسپٹلز الرٹ پر ڈل گئے ہوں اور لوگوں کو کہا ہو کہ آپ یہاں سے نقل مکانی شروع کر دیں, جان بچا کر بھاگیں. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. لہٰذا امریکہ کا یہ دعویٰ دیکھیں نا, ڈونلڈ ٹرمپ اب آپ کو بکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں سید علی خامنائی کے اس پر آنے سے پہلے, اب آپ اندازہ لگائیں, پہلے انہوں نے کہا اوبلیٹریٹڈ, صفحہ ہستی سے مٹا دیا. پہلا ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا اور نیتن یاہو کا کہ ہم نے تو جناب اچیو کر لیا جو اچیو کرنا ہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فرام اوبلیٹریٹڈ ٹو مونیومنٹل ڈیمیج واز ڈن, کہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے, نقصان ٹو آل نیوکلیئر سائٹس ان ایران ایز شون بائی سیٹلائٹ امیجز. Obliteration is an accurate term. The white structure shown is deeply embedded into the rock. معذرت کے ساتھ صبح کا وقت ہے اور رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں, اس ساری ہنگامہ خیزی کو کور کر رہے ہیں اور اس دوران obviously بول کر حلق جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے. تو the white structure shown is deeply embedded into the rock with even its roof well below ground level and completely shielded from flame. The biggest damage took place far below ground level. Bullseye. اب ڈونلڈ ٹرمپ وہ بابا ہے جو آپ کو جگہ جگہ لوگوں کو پکڑ کے یقین دلاتا وہ نظر آئے گا کہ میں نے ایران کے جوہری ہتھیار تباہ کر دی. میں نے یا تو ایران کے پاس تھے نہیں یا آپ نے تباہ نہیں کی. صحیح. اس کے علاوہ تیسری پاسبلٹی نہیں ہے, یا تو ایران کے پاس آپ کا جھوٹ تھا جیسے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن عراق میں آپ نے کہا تھا کہ WMDs جی, یا تو ایران کے پاس تھے ہی نہیں یا پھر آپ نے تباہ نہیں کی. صحیح. تیسری پاسبلٹی نہیں ہے یہاں پہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس طریقے سے اس میں پگلا گئے ہے کہ وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ ناراض ہو رہا ہے ان لوگوں سے جو اس کو کوشچن کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ٹروتھ سوشل کی ایک پوسٹ بتاتا ہوں. The sites that we hit in Iran were totally destroyed. یقین کرو میرا کہ جن سائٹس کو ہم نے
حملہ کیا وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. اینڈ ایوری ون knows it, اور سب کو اس کا معلوم ہے. Only the fake news would say anything different in order to try and demean as much as possible. صرف جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے کرامت مغل جیسے لوگ ہیں, بس کر دیں, وہی آپ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی اور میری بات کر رہے ہیں, ہم جھوٹی خبر پھیلا رہے ہیں. جو اس کی بات would say anything different, کوئی اور بات کرے گا, in order to try and demean as much as possible. And even they say they were pretty well destroyed. Working especially hard on this falsehood is Alison Cooper of fake news CNN, dumb Brian L. Roberts, chairman of Concast, Johnny Carl of ABC fake news, and always the loser of, again, یہ تو لڑائیاں بتا رہا ہے, Concast NBC fake news. It never ends with the sleazebags in the media, and that's why their ratings are at an all-time low. Zero credibility. جی, یعنی ٹرمپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے حوالے سے جو اب ان کی جو ایک ڈیزاسٹرس پی آر ایکسرسائز ہے اس پہ وہ اب کیسے جان چھڑائیں, کس طرح دنیا کو یقین دلائیں کہ ہم نے کیا ہے. بھائی اگر آپ نے کیا ہے تو ثبوت دے دیں. نہیں, ثبوت یہ وہ چیز ہے جس کا ثبوت دینا نہیں پڑتا, خود آ جاتا. جس کا ثبوت میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملٹیپل آرگن کلیپس, بلیڈنگ, آنکھ ناک کان سے خون کا رواں ہو جانا, خون کی الٹیاں آنا, لوگوں کا فوری طور پر لقمہ اجل بن جانا. اگر یہ بات درست ہو تو اس کے لیے دنیا کو جا کر بتانا نہیں پڑتا, وہ ڈیولپمنٹ خود ان اٹ سیلف بتا دیتی ہے کہ یہ ہو چکی ہے وقوع پذیر. تو ایسا کچھ نہیں ہوا. اب آ جائیں, جو ظاہر ہے کہ ایک سوال موجود ہے کہ اب آگے معاملات کیا ہوں گے. ابھی ابتدائی رپورٹ سے یہ آ رہی ہیں کہ ایران نے اگری کر لیا ہے سیز فائر کے لیے, اور سیز فائر کے لیے اگری کرنا ایران کا ویری مچ لائکلی فرام ڈے ون. جب ان کے ہاں اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور شہادتیں ہو گئی, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹاکس تب ہو سکتی ہیں جب بمباری رک جائے, آپ میزائل مارنا چھوڑ دیں, ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی چھوڑ دیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹاکس کرنے کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یک طرفہ ہوگا, جب وہ روکیں گے تو یہ بھی روکیں گے. تو they were already and always prepared for a ceasefire. اس کو آپ ریٹریٹ کی پسپائی اختیار کرنے کی حکمت عملی بھی کہہ سکتے ہیں, اور دنیا کے بڑے بڑے جرنیلوں نے اس سے فتح حاصل کی ہے. وہ وقت جب صلیبی جنگوں کے بعد اور پہلی جنگ عظیم سے پہلے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فوجی لشکر تیار کیا گیا, دا ریڈ, جو آرمی تیار کی گئی, جو نپولین بوناپارٹ کی آرمی تھی, جو 7,24,000, جس میں ریزروڈ شامل ہے, جس میں سپلائی لائن شامل ہے, جس میں ان کے کیولری, ان کے گھڑ سوار, ان کے تیر انداز, ان کے تمام توپچی, یہ سارے شامل ہیں. وہ جب آرمی ریز کر کے رشیا پر انویڈ کرتا ہے تو الیگزینڈر ون, روسی زار, انگیج ہی نہیں کرتا. حالانکہ 2 لاکھ سے زائد کی پوٹنٹ آرمی اس کے پاس تھی, اس کا گراؤنڈ تھا. کہاں وہ یورپ سے چلتا ہے اور براڈنو تک پہنچتا ہے. پہلی جنگ براڈنو میں ہوتی ہے, ماسکو سے 71 کلومیٹر دور, اور وہ جنگ جیت جاتا ہے. فریک وکٹری ملتی ہے, یعنی ایسی وکٹری جس میں اس کے اپنے اتنے جرنیل اور فوجی مارے جاتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا. وہ ماسکو آ جاتا ہے, الیگزینڈر ماسکو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ, کر لو حکومت. سردی سے مرنے لگتے ہیں, اور دیٹ واز, اس کو کہتے ہیں بگننگ آف دی اینڈ آف نیپولین. کہ آپ طاقت کے زوم میں چلے آ رہے تھے, اگلے پسپائی اختیار کرتے جا رہے تھے, پیچھے جا رہے تھے, آپ کو ٹریپ میں لے آئے. $285 ملین ڈیلی کا خرچہ اسرائیل کا ہو رہا تھا بھائی اس جنگ پہ. ایران تو نہیں روک رہا تھا نا, ایران میں تو گر رہے تھے, تباہی ہو رہی تھی. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ایسے, ہم تم کو بھی جو اسرائیل کا جو فیس لوز ہوا ہے سارے معاملے میں, جو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. ان کا ایک جو ہوا تھا, ان کے بارے میں جو تھا کہ بھائی ان کی تو چڑیا پرندہ پر نہیں مار سکتا. کجا یہ کہ اتنا بڑا میزائل آتا ہے اور میزائل آ کر گرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے تل اویو کے لوگ چیخے مار رہے ہیں, بنکرز میں بیٹھے ہوئے, ذہنی خوف کا شکار ہیں. ایران نے تو بڑی جنگیں انڈیور کی ہے نا. تو یہ ایک بڑی نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے آئی ہے. اور اب جو 2 چیزیں اس تمام معاملے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید علی خامنہئی کی طرف سے آئی ہیں. ایک, وی ڈڈنٹ ہارم اینی ون, ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ہراسمنٹ فرام اینی ون انڈر اینی سرکمسٹانسز, کہ ہم کسی کی طرف سے ہراسمنٹ نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. اینڈ وی ول ناٹ سبمٹ ٹو اینی ونز ہراسمنٹ,
کہ اس کے سامنے جھکیں گے نہیں, سرنڈر نہیں کریں گے. اینڈ دس از دی لاجک آف دی ایرانین نیشن, کہ یہی منطق ہے ایرانین قوم کی. اور پھر ایک میسج جاتا ہے کہ ناؤ اٹس جسٹ یو اینڈ می لیفٹ, یو ول ہیو نو وے ٹو اسکیپ. اور پھر سید علی خامنہئی نے دوبارہ اس کے حوالے سے اور بھی رد عمل دیا. بٹ ویری انٹرسٹنگ ٹائمز. میرے خیال میں شاید اگر اس وقت اس چیز کو آنے والے وقت میں ظاہر ہے کہ اسٹڈی کیا جائے گا, بڑا واضح طور پر سامنے آئے گا کہ یہ سارا جو فیس سیونگ ہے اصل میں تو نیتن یاہو کو فیس سیونگ ملی ہے. اس پر اب میزائل گرنا بند ہو جائیں گے. اب امریکہ کو فیس سیونگ ملی ہے اس سارے معاملے میں, اور ایران کو بھی فیس سیونگ ملی ہے. تینوں فریق جو ہیں ان کو فیس سیونگ ملی ہے. تو یہ جنگ کے خاتمے کی بات ہوئی ہے, ٹروس کی بات ہوئی ہے. باقی یہ کہنا کہ ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے, رپورٹس کچھ اور بتاتی ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.